بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ تین چار ایشوز کے اوپر بات کروں گا بریفلی، اور سب سے پہلے میں بات کروں گا فارمر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے متعلق، جو ان کی ایک آف دا ریکڈ 2019 میں کچھ جرنلسٹ سے ایک ڈسکشن ہوئی تھی، ٹاک ہوئی تھی، اس کے حوالے سے جو بات کی گئی، اور اس کے بعد کچھ جو ڈیمانڈز آئیں کہ جی ان کا تو کورٹ مارشل ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، اس کے اوپر پاکستان کی فوج ISPR آج کی مطلب ہے کہ فارملی ISPR نے ایک رسپانس دیا، اور انہوں نے کہا کہ ان کے بارے میں جو آرمی چیف کا جو بیان تھا اس کو سیاق و سباق سے ہٹ کر مطلب ہے کہ پیش کیا گیا۔ جو لوگ یہ ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ ان کا کورٹ مارشل کیا جائے، تو ان کے لیے بھی اس بیان میں مطلب ہے کہ ایک جواب ہے، تو اس کے اوپر بھی بات کروں گا۔ پھر یہ کہ جی جو کل شہباز شریف صاحب نے مطلب ہے کہ ایز اے سرپرائز ایک ووٹ آف کانفیڈنس لیا، اس کا اسمبلی سے اس کا مقصد کیا تھا، بیسک مقصد کیا تھا، اس کے اوپر پھر مذاکرات جو ہو رہے ہیں ابھی، جو بڑی اچھی بات ہے کہ جی PDM اور PTI کے درمیان مذاکرات کل سے سٹارٹ ہو گئے، آج دوسرا دور ہوگا، اور ان مذاکرات کے اوپر بھی تھوڑی سی ڈسکشن کر لیں گے، اور پھر عمران خان صاحب نے کیا کہا اس کے اوپر بھی بات کر لیں گے، اور پھر آخر میں حماد اظہر کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ آئی، اور وہ ہے اکانومی کے بارے میں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ابھی بجٹ نیکسٹ پیش ہوگا اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جو بین الاقوامی جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں، IMF کا نام نہیں لیا، لیکن ظاہر ہے ان کا اشارہ IMF کا تھا، کہ IMF کے ساتھ مل کے تو یہ جو بجٹ ہے وہ اپروو کروایا جائے، اور اس کی مطلب ہے کہ ڈیٹیل جو ہیں وہ IMF کی منظوری سے جو ہے وہ طے کی جائیں۔ تو ان ایشوز کے اوپر بات کروں گا، اور سب سے پہلے جو آپ کو پتہ ہے کہ ریسنٹلی حامد میر کا ایک نسیم زہرا کے پروگرام میں انہوں نے ایک بات کی تھی، اور اس میں جو بات وہ کی گئی تھی وہ جناب باجوہ صاحب سے کہ جی کوئی پتہ نہیں 18-19 یا کوئی 20-25 جرنلسٹ ملے تھے 2019 میں، آف دا ریکڈ ڈسکشن تھی، اور اس میں وہاں پہ جو پاکستان کی جو پریپیئرڈنس ہے، پاکستان کے ڈیفنس کی جو فوج کی، اس کے حوالے سے یعنی کہ یہ کہا گیا تھا کہ پاکستان تیار نہیں ہے، مطلب پریپیئرڈنس پاکستان کی، اس کے اوپر جو ہے وہ کویشچنز آرمی چیف نے، اس وقت کے آرمی چیف نے مطلب ہے کہ یہ بات کہی گئی تھی کہ ریز کیا گیا، اس کے اوپر ایک کنٹروورسی چلی، کافی ڈسکشن ہوتی رہی سوشل میڈیا کے اوپر بھی، اور بلکہ وہاں پہ پھر ایک اور جرنلسٹ ہیں نصر اللہ ملک صاحب سینئر، یہ جو ہیں یہ نیو TV کے ساتھ ہوتے ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں، انہوں نے ویسے اس چیز سے ایگری نہیں کیا، وہ کہتے ہیں میں بھی شاید وہاں بھی موجود تھا، تو انہوں نے پورا لکھا کہ جی بیسیکلی انہوں نے کہا کیا تھا، تو ان کا بہت سے لوگوں کے متعلق لوگوں کا ویو یہ تھا کہ جو حامد میر صاحب نے جو بات کی ہے وہ ان کی انٹرپریٹیشن ہے اس چیز کی جو بات کہی نہیں گئی تھی، مس انٹرپریٹ کیا بہت سے لوگوں کا یہ خیال تھا، اور اس کے اوپر نہیں آؤ کنٹروورسی چلتی رہی، اور پھر کچھ لوگوں نے تو یہ بھی کہا کہ جی اب تو کورٹ مارشل ہونا چاہیے آرمی چیف کا، فارمر آرمی چیف جنرل قمر باجوہ صاحب کا۔ تو اب یہ ہے کہ اس کے اوپر فوج کی طرف سے، پاکستان آرمی کی طرف سے، ISPR کی طرف سے ایک فارمل آج ان کا ایک پریس ریلیز ایشو ہوا، اور انہوں نے یہ کہا کہ سابق آرمی چیف کا پاکستان کے مستقبل کے خطرے کے پر بیان سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا۔ میں بھی ویسے اس بات پہ ایگری کرتا ہوں، میں آپ کو بتاؤں کہ میرا نہیں خیال کہ صحافیوں کو بلا کے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ ہم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے، انڈیا اور وہ انڈیا سے ریلیٹڈ یہ، اور وہاں پہ جو ڈیفنس پریپیئرڈنیس ہے، اور پاکستان کا ویسے ٹریک ریکارڈ دیکھ لیں، اور وہی 2019 کا ہی واقعہ تھا، 2020 کا، جس وقت انڈیا نے جب پاکستان کے اوپر اٹیک کیا، تو اس کے جواب میں پاکستان نے کس قدر زبردست طریقے سے انڈیا کے جو آپ کو پتہ ہے کہ 2 جہاز بھی گرائے، ایک ان کا پائلٹ بھی پکڑ لیا۔ اینی ہاؤ اس کے اوپر کویشچنز ویسے ہی ریز ہو رہے تھے، تو اس کے بعد ISPR نے اب یہ کہا کہ جی وہ جو سٹیٹمنٹ ہے، جو ان کی بات چیت تھی صحافیوں کے ساتھ، اس کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان فوج یعنی ISPR کا کہنا ہے کہ پاکستان فوج نے ہمیشہ اپنی آپریشنل تیاریوں اور انتہائی جنگی قابلیت پر فخر کیا اور کرتے رہیں گے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ نے کہا کہ پاکستان فوج مادر وطن کے دفاع کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ ISPR کا اپنے اعلامیے میں مزید کہنا تھا کہ پاک فوج نے ہتھیاروں، ساز و سامان، جنگی وسائل سے بھرپور ہیومن ریسورس کو ہمیشہ تیار رکھا ہے،
اور پاکستان فوج کی جنگی تیاریوں کے بارے میں میڈیا میں بحث سامنے آئی. یہ مباحثے سابق آرمی چیف کے انٹرویو کے تناظر میں ہوئے. یہ بات مطلب ہے کہ ادھر سے کی. سو انہوں نے مطلب ہے کہ اس کو بالکل اس کو رد کیا کہ اس قسم کی کوئی بات تھی, اور انہوں نے کہا کہ جو آرمی چیف نے کہا تھا ان کی بات چیت کو جس طریقے سے پیش کیا گیا وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ تھی, وہ بات درست نہیں تھی. سو اینی ہاؤ یہ کنٹروورسی تھی, اور اس کے اوپر ظاہر ہے اگر کوئی خواہش یہ کر رہا تھا یا کوئی یہ ڈیمانڈ کر رہا تھا کہ جی آرمی چیف کا جو ہے وہ کورٹ مارشل, فارمر آرمی چیف کا کورٹ مارشل کیا جائے, تو یہ جو ہے اس کو مطلب ہے اس سے یہ چیز ظاہر ہے رد ہوتی ہے. اور جنرلی میں آپ کو بتاؤں کہ ظاہر ہے اگر آرمی چیف کے لیول کا جو ہے ظاہر ہے ملٹری ٹاپ کمانڈ اگر اس قسم کی بات کرے, اور بے شک آپ کے کچھ حالات میں یہ کہتا ہوں کہ اس میں اگر کمی بھی ہو, لیکن اس قسم کی بات میرا نہیں خیال کہ یہ کی جا سکتی ہے اور کی جانی چاہیے. اگر کوئی اس طرح کی بات کرتا ہے تو یہ بہت ہی خطرناک بات ہوگی, خطرناک بات ہو سکتی ہے. لیکن اس مسئلے کے اوپر ظاہر ہے فائنلی ڈی جی آئی ایس پی آر کو اپنا ویو پوائنٹ دینا پڑا, جو کہ میں نے بھی آپ کے سامنے بیان کر دیا. اور میں آپ کو پہلے ہی ویسے بتا رہا تھا کہ بہت سے لوگ جو جنرل باجوہ بھی اور جنرل فیض کے بارے میں بھی یہ کہتے ہیں کہ ان کا کورٹ مارشل کیا جائے, تو میں پہلے کا میں آپ کہتا ہوں کہ اس طرح سابق آرمی چیف کا تو کوئی کورٹ مارشل آؤٹ آف کویشچن ہے, کبھی سنا نہیں, کبھی سوچا نہیں. اور اسی طرح سابق ڈی جی آئی ایس آئی کا بھی کورٹ مارشل. سو یہ ڈیمانڈز ہو سکتی ہیں لیکن ایسا پاسبل نہیں. اور یہ جو ہے اور اگر فرض کریں کہ کوئی ذرا برابر بھی کسی قسم کا ایکشن ہوگا تو وہ فوج کے اندر ایک بڑے اسٹرکٹ کانفیڈنس میں ان کے اپنے دائرے کے اندر ہوگا. اس کا سول مطلب وہ سویلینز کو یا جو ہے لوگوں کو اس کے بارے میں وہ بتانا ضروری نہیں سمجھیں گے. اچھا, اب دوسری بات کہ ووٹ آف کانفیڈنس کیوں لیا شہباز شریف صاحب نے, اس کا بیسک مقصد میں آپ کو بتا دوں یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ 14 مئی کے الیکشنز کی بات ہوئی تو اس کے اوپر سپریم کورٹ نے کچھ مطلب ہے کہ اپنے جو ہیئرنگ ہوئی ریسنٹ, تو ایک ہیئرنگ کے بعد انہوں نے جو آرڈر ایشو کیا تو اس میں انہوں نے یہ بات انڈیکیٹ کی کہ جو وہاں پہ جو بل جب پرائم منسٹر نے وہ ریفر کیا بل کہ جی 21 ارب روپیہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دیا جائے, تو وہ پیسہ اسمبلی نے اگر نہیں دیا تو انہوں نے کہا تھا کہ اس کے سیریس کنسیکوینسز پرائم منسٹر کے لیے ہو سکتے ہیں, اور کیا پرائم منسٹر اسمبلی کا کانفیڈنس انجوائے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. یہ بڑی یہ وہ چیز تھی جس نے ایک الارم پیدا کیا گورنمنٹ کے اندر اور پرائم منسٹر کے اندر کہ جی ووٹ آف کہ جی بہت سے لوگ یہ توہین عدالت کے تحت پروسیڈ کر سکتے ہیں, لیکن یہ چیز زیادہ سیریس تھی بیکاز اس میں تو آپ کو بتایا کہ جو بھی کچھ حکومت کر رہی ہے وہ اب پارلیمنٹ کے ذریعے کر رہی ہے, اور اس میں آپ کیا پارلیمنٹ کو توہین عدالت کے تحت پروسیڈ پوری پارلیمنٹ کے اگینسٹ کیا جا سکتا ہے کہ نہیں, وہ تو پاسبلٹی نہیں. وہ جو ایک کنسرن تھا کہ اس چیز کو لے کے تو کہیں سپریم کورٹ یہ نہ کہہ دے کہ جی پرائم منسٹر تو انجوائے نہیں کرتے کانفیڈنس اسمبلی کا اور قومی اسمبلی کا, اس لحاظ کے اس چیز کو پریمپٹ کرنے کے لیے کہ کوئی اس قسم کا کوئی آرڈر نہ آ جائے یا اس قسم کے کوئی احکامات نہ آ جائے یا اس قسم کی کوئی سچویشن پیدا نہ ہو جائے, تو وہ ایز اے سرپرائز جو ہے وہ ایک ووٹ آف کانفیڈنس لیا گیا. اور اس کا مقصد یہی کنوے کرنا تھا سپریم کورٹ کو بھی اور باقی سب کو بھی کہ پرائم منسٹر انجوائز دا کانفیڈنس آف دا ہاؤس. اور جو انہوں نے 180 خیر ووٹ بھی کل لیے, اور اس کے اوپر فواد چودھری اور ڈاکٹر شیریں مزاری نے یہ کہا جی کہ 20 اس میں ووٹ شامل ہیں پی ٹی آئی کے بھی, جو کہ غلط بات تھی. اور جو ووٹوں کی ڈیٹیلز آئیں تو وہ سارے کے سارے ظاہر حکومت کے جو ٹریجری بینچز تھے انہی کے ووٹ تھے, اور وہ سارے کے سارے تقریباً لوگ وہاں پہ جتنے بھی ان کے حکومت کے جو الائز ہیں, جتنے بھی جو اتحادی جتنے بھی ہیں, وہ سارے کے سارے ان کے ممبران وہاں پہ موجود تھے. اچھا, اب یہ ہے کہ جی پھر یہ کہ کل ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہوئی اور وہ کہ جی بات چیت سٹارٹ ہو گئی, اور کل کا پہلا سیشن ہوا پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم کے درمیان, اور وہ ایک ظاہر ابتدائی ابھی ظاہر پہلا سیشن تھا, تو اس میں اس کا جو ابھی تک جو سامنے چیزیں آئیں کہ پازیٹیو دونوں سائڈز تھی کہ چلیں کم از کم ایک انٹریکشن سٹارٹ ہوا, اور اس کے بعد اب آج اس کا ایک دوسرا دور ہونا ہے. اور اس میں ظاہر ہے آپ کو پتا ہے ایک سائڈ کا یہ ہے کہ جی اکتوبر میں الیکشن ہوں, دوسری سائڈ یہ کہتی ہے کہ مئی میں جو ہے وہ الیکشن جو ہیں وہ اسمبلیاں ڈیزالو کر دینی چاہیے اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ جائے.
اب یہ سارا کچھ اس کے لحاظ سے آپ دیکھتے ہیں کہ کہاں پہ ان کا کس قسم کا مطلب ہے کہ کیا ایگریمنٹ کوئی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. یہ آنے والے دنوں میں مطلب ہے کہ جلدی میرا خیال ہے پتہ چل جائے گا. کوئی زیادہ میں نہیں دیکھ رہا کہ یہ چیزیں، یہ جو مذاکرات ہیں یہ بہت زیادہ دن چلتے رہیں گے، یا کیونکہ پی ٹی آئی کی یہ عرض ہے کہ جی ایز سون ایز پاسبل یہ مذاکرات جو ہیں وہ ان کے اوپر فوکسڈ الیکشنز، ایک دن الیکشنز کی بات کے اوپر مطلب ہے کہ آپ اتفاق کر کے، اور وہ اتفاق ان کی خواہش یہ ہے کہ جولائی میں الیکشنز ہو جائیں، جبکہ دوسری سائڈ میں نے بتایا آپ کو کہ وہ ابھی تک ان کا یہی ویو پوائنٹ ہے کہ جی اکتوبر میں الیکشنز کی بات. تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ آگے بات چیت کے لحاظ سے کیا کچھ چلتا ہے. لیکن عمران خان صاحب نے آج وہ جو اسلام آباد میں ان کی پیشی تھی، تو وہاں پہ انہوں نے اخبار نویسوں سے بات کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ جی فوری الیکشنز ہونے چاہیے، ورنہ جو ہے مذاکرات کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو ہے اگر فوری الیکشن نہیں ہوتے، 14 مئی کو الیکشن نہیں ہوتے، تو پھر آئین مطلب ہے کہ ٹوٹ گیا. اس کا مطلب ہے کہ آئین ٹوٹ گیا. وہ مطلب یہ ہے کہ آئین میں چونکہ لکھا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشنز ہوئے ہیں، اور الیکشنز اگر نہیں ہوتے، اور جو کہ نہیں ہوئے ہی نہیں ابھی بھی، اگر اس لحاظ سے آئین ٹوٹ چکا ہے آلریڈی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ آئین ٹوٹ گیا. لیکن اس میں آپ کو بتاؤں، میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں بہت دفعہ کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں، اور آپ کو بتایا کہ جس وقت عمران خان صاحب کی حکومت گئی تھی، اس وقت ڈپٹی اسپیکر کی جو رولنگ کے اوپر جب رولنگ آئی، تو اس کے اوپر سب لوگوں نے یہی کہا کہ جی انہوں نے آئین کو ایبروگیٹ کر دیا، آئین کو توڑ دیا. تو میں نے اس وقت بھی کہا کہ آئین کی خلاف ورزی ہو سکتی ہے، آئین کو توڑنے کی بات نہیں ہے. اور یہ بھی اسی طریقے سے عمران خان صاحب جس آئین کو ٹوٹنے کی بات کر رہے ہیں یا ایبروگیٹ کرنے کی، اور پھر بہت سے لوگ آرٹیکل 6 کی بات کرتے ہیں، یہ آئین ٹوٹا نہیں ہے، آئین کی وائلیشن ہوئی ہے. اور ہمارے سیاستدانوں کا المیہ یہ ہے، دونوں سائڈز کی بات کر رہا ہوں. اس وقت چونکہ دوسری سائڈ کہہ رہی تھی آئین ٹوٹ گیا، تو اور اب عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ آئین ٹوٹ گیا. اب ان کو صرف اپنے پولیٹیکل انٹرسٹ کے لحاظ سے وہ آئین کو، جب کوئی آئین کی کسی شک کی وائلیشن ہوتی ہے یا اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا، تو اس کو وہ آئین توڑنے سے کو اس لیے بیکاز ان کے اپنے پولیٹیکل ویسٹڈ انٹرسٹ اس سے اٹیچ ہوتے ہیں. ادروائز میں آپ کو بتا دوں، میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں، ابھی پھر کہہ رہا ہوں کہ آئین میں بہت سے آرٹیکلز ہیں جن کی کھلا وائلیشن روز ہوتی ہے، جن کے اوپر کوئی توجہ نہیں دیتا، جن کے اوپر نہ کبھی پی ٹی ایم، پی ایم ایل این، پی ایس پارٹی، ایون جے یو آئی، اور نہ ہی عمران خان صاحب یا یا تحریک انصاف، ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ انہوں نے یہ کہا ہو کہ جی آئین ٹوٹ گیا، آئین ٹوٹ گیا. ہماری جو آئین کی اسلامی شکیں ہیں، ان شکوں کو آپ دیکھیں تو ان کی میرا خیال ہے ہارڈلی کسی شک کے اوپر عمل درآمد کیا جاتا ہوگا. ان کی وائلیشن کھلا وائلیشن ہوتی ہے. سودی نظام آپ دیکھ لیں، پھر اسی لحاظ سے جو ہمارے قوانین ہیں جو کہ جو اسلامی تعلیمات کے برخلاف ہیں، بہت سے قوانین ہیں، اور اس کے اوپر کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی نے رپورٹس بھی دیں، وہ سب کچھ ہے. لیکن کسی کے اوپر بھی کسی کے کان میں جوں نہیں رینگتی، اور وہاں پہ نہیں کہا جاتا جی کہ یہ تو آئین ٹوٹ گیا. یہ اپنی مرضی کی ساری چیزیں ہیں جس کے بارے میں آئین ٹوٹ گیا، آئین ٹوٹ گیا. اگر یہاں پہ آئین ٹوٹا تو سب سے پہلے پھر جو اسلامی شکیں ان کے بارے میں ان دونوں سائڈز کے اوپر پوری پارلیمنٹ کو، تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ذمہ دار ٹھہرانا چاہیے کہ اسلامی شکوں کے اوپر پھر آئین ٹوٹا ہے تو آپ کیوں نہیں بولتے، وہاں پہ آپ کیوں نہیں بات کرتے. اپنی سیاست کے لیے یہ سارا کچھ انفارچونیٹلی ہو رہا ہے، تو اس سے زیادہ کوئی بات نہیں. ادروائز ایک اور جو میں آخر میں ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں، حماد اظہر صاحب کا آج ٹویٹ آیا. ان کا کنسرن یہ تھا کہ جی بجٹ جو ہے اس کی جو تیاری ہے، اور اس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی جو ہے آئی ایم ایف، جو انٹرنیشنل جو انسٹیٹیوشنز ہیں، ان کو کنسلٹ کر کے، تو ان کے کنسلٹیشن کے ساتھ ہمارا بجٹ تیار ہونا چاہیے، کیونکہ کوئی ایسی ڈیویشن نہ ہو جائے کہ جی ظاہر ہے ان کا یہ خیال ہے کہ جب الیکشن ہو جائیں گے، بجٹ اب پیش کریں گے یہ والی گورنمنٹ، یا فرض کریں کہ ٹکا گورنمنٹ آ جاتی ہے، وہ کرتی ہے، تو ایسا بجٹ کہیں نہ آ جائے کہ جو آئی ایم ایف کی کنڈیشن سے وائلیٹ کر رہا ہو، اور پھر ساری کی ساری مصیبت ان کی اپنی حکومت کے لیے آ جائے. کیونکہ وہ سمجھ ہی رہے ہیں کہ ان کی ظاہر حکومت ہوگی، ان کی وہ الیکشن جیت جائیں گے. تو یہ بات، اور یہ بڑا جائز کنسرن ہے ان کا، میں آپ کو بتا دوں. لیکن یہ عماد اظہر، اور یہ ان کا تعلق اسی پی ٹی آئی سے ہے، اسی تحریک انصاف سے ہے، جنہوں نے 2022 میں جس وقت ان کی حکومت جانے والی تھی اور عدم اعتماد کی تحریک کا کام انیشیٹ ہو گیا تھا، اور ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ ہماری حکومت جانے والی ہے، تو عمران خان صاحب نے اور حماد اظہر صاحب ظاہر سب ان کے سپورٹ میں تھے، انہوں نے پیٹرول کے پرائسز وائلیٹ کر کے، آئی ایم ایف کی ڈیل کو کھلا اس کی وائلیشن کرتے ہوئے، انہوں نے پیٹرول 30 روپے مہنگا کرنے کی بجائے پیٹرول اور ڈیزل 10 روپے سستا کر دیا. اور وہ ایک ایسی وائلیشن تھی جس نے پاکستان کے اوپر
ٹوٹل اعتماد ختم کر دیا تھا آئی ایم ایف کا، اور پھر ایسا معاملات ہوئے کہ آج تک آپ دیکھ لیں کہ پاکستان جو ہے وہ پاکستان کے جی ہم ناک رگڑ رگڑ کے تھک گئے، لیکن آئی ایم ایف ابھی تک ہماری ڈیل نہیں ہو رہی۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ حالات، ظاہر ہے کہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی، ان سے حالات نہیں سدھرے، اور بہت ظاہر ہے ان کے جو ہیں جو 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 مرضی یہ پہلے کلیم کرتے رہے تھے، یا ان کے دماغ میں ہوگا، یا یہ کہتے تھے کہ ہم سب کچھ سنبھال لیں گے، ٹوٹل فیلیئرز ہوئے، اکانومی کے حالات بڑے خراب ہو رہے ہیں، ہو چکے ہیں، مہنگائی بہت زیادہ ہے، سب کچھ ہے۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ اس خرابی کی بہت بڑی وجہ جو ہمارے ملک کے وہ وہی عمران خان صاحب کا فیصلہ تھا، جو انہوں نے آئی ایم ایف کی ایگریمنٹ کو وائلیٹ کرتے ہوئے انہوں نے ان سے ایگریمنٹ کیا کہ ہم پیٹرول کے اوپر ہم ٹیکس لگائیں گے، لیوی لگائیں گے۔ وہ کرنے کے بجائے انہوں نے پیٹرول سستا کر دیا، اور جس کی وجہ سے اتنی مسائل ہمارے لیے پاکستان کے لیے ہوئے کہ جو ابھی ہم پہ کوئی بھی، ایون وہ کیا ہمارے دوست ممالک اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ جو چیز عماد اظہر نے کہی ہے، یہ اپنے لیے انہوں نے فیوچر گورنمنٹ کو خطرات سے بچانے کے لیے جو بات کی ہے، یہ بالکل صحیح بات کی ہے کہ ایسا کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن اپنے آپ کو ضرور دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے خود کیا کرتے رہے ہیں، اور انہوں نے وہی کچھ کیا۔ لیکن میں یہاں پہ ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ میرا خیال ہے کہ یہ بھی چونکہ بات چیت ہو رہی ہے حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان، سب سے اہم بات یہ ہے کہ اکانومی کے اوپر ان کو ایک نیکسٹ بجٹ کے لیے سب مل کے ذمہ داری لیں۔ بجٹ مشکل ہوگا، اب وہ الیکشن کا بجٹ نہیں ہو سکتا، اور نہ کہ جی آپ بہت کچھ آپ دے دیں عوام کو اور پھر وہیں پہ وائلیشن ہو جائے گی آئی ایم ایف کی۔ اگر یہ سب ہوگا اور ٹف ڈیسیژن ہوں گے اور ہماری اکانومی کو ٹھیک ہونا ہے، تو اس کے لیے پھر جو بجٹ پیش کریں تو اس بجٹ کے اوپر 100% اس کے اوپر انڈورسمنٹ ذمہ داری لے، پی ٹی آئی بھی ذمہ داری لے۔ یہ ان نیگوسیشنز کا ہونا چاہیے کہ سب مل کے، جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، وہی والی بات، سیاست مت کریں معیشت کے اوپر، اور جو بجٹ آئندہ کا ہو اس کے اوپر تمام کا اس کے اوپر شیئرڈ مطلب ہے کہ رسپانسبلٹی ہو، تاکہ یہ نہ ہو کہ کسی ایک بجٹ تو اگر فرض کریں کہ حماد اظہر صاحب جس قسم کا بجٹ کہہ رہے ہیں پیش کیا جائے، اور اس میں کسی بھی قسم کا عوام کو جو ہے وہ سہولت نہ دی جائے، تو پھر چونکہ الیکشن میں تو پھر حماد صاحب یا پی ٹی آئی یہی کرے گی، دیکھیں انہوں نے یہ کیا کیا، بجٹ کیسا دیا، یہ تو عوام دشمن ہے، یہ، تاکہ یہ سیاستیں نہ ہوں۔ یہ سیاست اگر یہ پھر ذمہ داری سب لیں، اور پھر یہ بھی بات کریں کہ جی 2022 میں بھی جو کچھ ہوا تھا، جو کوئی عمران خان صاحب نے وہ کیا تھا آئی ایم ایف کی، جس سے ڈی ریل ہو گئی تھی ایگریمنٹ، وہ بھی ہم سے غلط ہوا تھا۔ یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، تاکہ آپ سیاست کریں جس طرح بھی ہے، لیکن فیئر پالیٹکس کریں، اس کے اوپر ملک کی معیشت اور ملک کو کم از کم داؤ کے اوپر ملک کے لیے خطرات مت پیدا کریں۔ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اور لوگوں کے لیے، لوگوں کے ساتھ سیاست مت کریں، اور وہ یہی والی سیاست ہے کہ آپ کرتے کچھ اور ہیں، اور مطلب ہے کہ کہتے کچھ اور ہیں اور کرتے بالکل آل ٹوگیدر ڈفرینٹ ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔